السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے آسمانوں میں ہے۔ محترم دوستو، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے۔ آج مجھے یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ جمہوریت کو الیکشن میں کتنا بلند مقام حاصل ہے، اور نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ الیکشن قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کے سیاسی پارٹیاں حسب معمول اقلیتوں کے مسائل میں دلچسپی لے رہی ہے، ہر فریق مسلمانوں کی ہمنوائیوں پر آمادہ ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری قیمتی ووٹوں کا حقدار کون ہے، اور جائزہ لینا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے اور آئندہ فرقہ پرستی کے حالات کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے قیمتی ووٹوں کو کام میں لا سکیں۔ السلام علیکم بھائیوں، بزرگوں، ماتا اور بہنوں، میں آپ کے درمیان کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، بلکہ برسہ برس سے آپ ہی لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے میں اس شہر کا چیئرمین بنا ہوا ہوں، رات دن میرا دروازہ بند نہیں ہوا، اور رات دن کے جس حصے میں مجھے آواز دی گئی آپ ہی لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور جب سڑکوں اور نالیوں کی خرابی کی شکایت ملی، اس کی درستگی میں ایڑی اور چوٹی کا زور صرف کیا ہوں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ ہونے والے الیکشن میں نے اپنی نیک سیرت بیوی عشرت سلطانہ کو چیئرمینی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ میں اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک بار پھر خدمت کا موقع دے۔ بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی سیٹ عورتوں کے لیے ریزرو ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو کھڑا کرنا پڑا، اور میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی احکام شرع کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، وہ حدود شرعیہ میں رہ کر آپ کی اور قوم کی خدمت کرے گی۔ اس لیے چناؤ نشان ہاتھ کو مت بھولے۔ چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، گلوں کی بات کیا خاروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا۔ آپ کیسے ہم لوگوں کی مجلس میں آ گئے؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ ارے مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ علماء کی مجلس ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شریفوں کی مجلس ہے؟ یہ کوئی اوباشوں کا اڈا نہیں ہے۔ ذرا زبان سنبھال کر بات کیجئے، ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ آپ اتنی گرمی کیوں دکھا رہے ہیں؟ ذرا شانتی اور سکون سے بات کیجئے، کچھ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیجئے۔ یہ ہماری ہونے والی چیئرمین عشرت سلطانہ کے شوہر ہیں، یہ ووٹ کے لیے آئے ہیں، آپ بھی کچھ اس کی تعاون کریں۔ اللہ اکبر! عورت الیکشن میں اب تو خدا ہی خیر کرے، اب تو نہ جانے دنیا کا کیا حال ہوگا۔ آہو زمانہ آ گیا کہ عورتیں مردوں پر حکومت کرنے لگے، مرد ان کے محکوم اور تابع بن کر رہنے لگے۔ کیا آج کے مسلمانوں کو تاجدار مدحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں رہا کہ وہ قوم تباہ برباد ہو گئی جس نے اپنے سربراہ کسی عورت کو بنایا؟ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی، یہ تو حکومت نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اس نے ہماری عورتوں کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش احسان ہے کہ جس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، تاکہ کوئی غیر مسلم عورت ہم پر حکومت نہ کر سکے، بلکہ ہماری ہی عورتوں کا مرتبہ بلند رہے۔ میرے بھائی، آپ حکومت کی چالوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، ظلم ہے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش ہے۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شاید نہیں کیا۔ اور سنیے، یہ عورتوں کو بلند مقام نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کو ان کے مرتبے سے نیچے گرایا جا رہا ہے۔ خواتین اسلام جنہیں اسلام نے بلند
مقام دیا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ رہ کر اندرونی نظام سنبھالے۔ حکومت انہیں گھر سے باہر نکال کر سیاسی دنیا کی اپ ٹو ڈیٹ بنانا چاہتی ہے۔ حکومت مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے۔ حکومت مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھیرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم نے اس ابتدائی مرحلے میں اس صورتحال کا تفشی بخش جائزہ نہ لیا اور اس بڑھتے ہوئے غیر اسلامی رجحانات پر بند نہ لگایا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ملت اسلام یا آئندہ کسی ایسے عظیم خطرے کے شکار ہو جو اس وقت ناقابل تلافی ہو۔ لہذا آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنے عورتوں کو سیاسی لیڈروں کی محفلوں میں جانے سے بچائیں، انہیں گھر کی زینت بچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انہیں وہ احکام دے جس کی وہ صحیح معنی میں حقدار ہیں۔ اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، خود ان کے لیے اچھائی ہے، بلکہ پوری ملت کی خیر خواہی ہے۔ خاموش رہیے، بہت تقریر مت چلائیے۔ آپ جیسے بہتوں نے آواز اٹھائی، شور و غل مچایا اور ہمارے خواتین کو ان کی مرتبہ سے گرانے کی کوشش کی، مگر ان کی دال نہ گلی اور منہ کی کھانی پڑی اور دانت چبا کر رہ گئے، کیونکہ ہم نے مفتی دارالعلوم سے فتویٰ طلب کیا کہ عورتیں بلدیاتی چناؤ میں حصہ لے سکتی ہے نہیں، تو جواب ملا ہاں بالکل گنجائش ہے۔ سوچ سمجھ کر بات کیجئے ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ مفتیان اکرام پر یوں بے الزامات مت لگائیے، ایسا لگتا ہے آپ نے اسلامی تعلیمات کا مشاہد مطالعہ نہیں کیا۔ چلیے آپ رہنے دیجئے، آپ کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں، بھلا بتائیے فتویٰ ہم نے لیا اور ہم ہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں اور اس کی نکات پر غور نہیں کیا اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اسے ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ سمجھیں گے؟ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ سنو مجھ سے سنو۔ نہیں، میں آپ سے نہیں سن سکتا، آپ بہت بڑے فتین معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہو تو مفتی دارالعلوم کو بلا کر اس پورے مجمع کے سامنے اس فتوے کی نوعیت کو واضح کرائیں۔ ہاں میرے بس میں ہے، میں ابھی بلا سکتا ہوں، بشرطے کہ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو اس سربر عام اسی مجلس میں تسلیم کرنا ہوگا اور عشرت سلطانہ کو الیکشن سے بٹھانا ہوگا۔ پہلے آپ بلائیے تو صحیح۔ چپ 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 یہ کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ ارے کوئی ایک آدمی مسئلے کی نوعیت بیان کرے، آپ سب کیوں شور مچاتے ہیں؟ مفتی صاحب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہونے والے بلدیاتی چناؤ میں نے اپنی نیک سیرت بیوی عشرت سلطانہ کو چیئرمینی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ میں اس کا پرچار کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی ملے، مگر یہ صاحب آ کر یہاں گھلا پھاڑنے لگے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے ان کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا بلکہ ان کے مرتبے میں کمی آتی ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منظم سازش ہے، اور نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ ارے مفتی صاحب اسی پر بس نہیں بلکہ میں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ مفتی دارالعلوم سے فتویٰ طلب کیا گیا جس میں اجازت دی گئی، مزید اس کو ماننے کو تیار نہیں بلکہ یہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی فہم ناقص ہے، آپ لوگوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں، آپ لوگوں نے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ مفتی صاحب انہوں نے ہم کو فتین کہا ہے۔ سنو، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین حدود شریعہ میں رہ کر امیدوار بنتی ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر حدود شریعہ کی رعایت اس سے صورت میں نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ آیا اس زمانے میں حکومت کے اس عہدے پر آ جانے کے بعد اس رعایت کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں۔
देखने में आया है कि कोई लाख कहता है कि मेरी बीवी सोम सलात की पाबंद है और हुदूद शरिया की रियायत करती है और अहकाम शरिया की रियायत करते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेगी, मगर ये नहीं हो पाता। और फिर ये कि वो इंसान कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों के ऐलान कराता है और फोटो चस्पाता है। ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आफियत इसमें है कि उनको पर्दे में रखा जाए और हुकूमत की इन चालबाजियों को समझकर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसले की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया कि इसमें हुकूमत की चालबाजियां है और ये मुस्लिम पर्सनलाई में मदाखलत है। मैं आज ही वादा करता हूँ कि अपनी बीवी इशरा सुल्ताना को चेयरमैनी के लिए खड़ा नहीं करूँगा और उसको उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा और अहकाम शरा की पूरी पाबंदी करूँगा। अच्छा, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब, मैंने जो इस नेतागिरी में फंसकर आपका बदतमीजी की है, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सारे नेता ये बैठ जाए, ये बैठ जाओ नीचे ताकि आपको देखते रहे।